اقامت دین کے دو ناگزیر لوازم۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اقامت دین کا کام سب سے کٹھن ہے، اس لیے اس مرحلے پر اب جماعت کی شکل ناگزیر ہے۔ نظام انفرادی کوششوں سے نہیں بدلا کرتا۔ آپ غور کیجئے، بڑی سامنے کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سینکڑوں نبی علیہ السلام آئے اور نبی کی شخصیت میں تو کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ان کا اللہ پر ایمان، ان کا تقوی اور اخلاق و کردار ہر پہلو سے کامل ہوتا ہے، لیکن انفرادی حیثیت میں وہ بھی نظام تبدیل نہیں کر سکے، اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو لیجئے، خود خلیل اللہ، ابو الانبیاء اور امام الناس ہیں، لیکن آپ نے کہیں اسلام کا نظام قائم نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ ساتھ نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ منہ تھے، لیکن وہ بھی نظام قائم نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے 6 لاکھ کی نفری لے کر نکلے تھے، جن میں سے بوڑھے، بچے اور عورتیں نکال دیں تو کم از کم 50,000 بلکہ میرے اندازے کے مطابق 1 لاکھ افراد تو جنگ کرنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن جب جنگ کا مرحلہ آیا تو پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 24۔ یعنی جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ کٹھن کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے جانیں نہیں دی جاتی۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے اس درجے بیزار ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یعنی اے پروردگار میں کیا کروں، مجھے اختیار ہے تو بس اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا، باقی کسی پر میرا زور نہیں چلتا، بس تم میرے اور ان فاسقوں کے مابین تفریق کر دے۔ اب میں ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ وہی نبی جس کے اندر اپنی قوم کی محبت اس درجے میں تھی کہ ایک اسرائیلی کا ایک قبطی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے مدد چاہی، تو حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو ایسا موقع نصیب کیا کہ اس کی جان نکال دی۔ لیکن اب اسی قوم سے بیزاری کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے علیحدگی کی درخواست کر رہے ہیں کہ میں ان بدبختوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رہنا تو ساتھ ہی پڑے گا، البتہ ان کو ہم نے یہ سزا دی ہے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اپنی اس بزدلی کی وجہ سے یہ 40 برس تک ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے ہیں، اسی صحرائے طی میں بھٹکتے پھریں گے۔ انہی 40 سالوں کے دوران موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس نظام کو قائم نہیں دیکھ سکے، بلکہ اس کی حسرت ہی دل میں لیے ہوئے رخصت ہو گئے۔ نظام کب قائم ہوا؟ جب چشم فلک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29 کا نقشہ دیکھا، جب صحابہ کرام کی وہ جماعت وجود میں آئی جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ جو حکم دیں گے اسے مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے اس کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے اور جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، البتہ جو بات حق ہوگی وہ ہم کہہ کر رہیں گے اور اللہ کے دین کے معاملے میں ہم کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اقامت دین کی اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت فرض ہے۔ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ نماز فرض ہے، لیکن کیا یہ بغیر وضو ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے، حالانکہ وضو مقصود نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، عنوان مضمون بہت ثقیل ہو گیا ہے، لہذا تھوڑا سا لطافت کا رنگ بھی آ جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ نمازی ہیں، میر صاحب وضو کے عادی ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے برعکس نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے
اور وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے۔ اگر کوشش کے باوجود پاک پانی نہیں ملا تو پھر تیمم اس کا قائم مقام ہو جائے گا، لیکن پاک پانی تلاش کرنا فرض ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پانی کچھ فاصلے پر بھی ہے تب بھی تمہیں تیمم کرنے کا حق نہیں، بلکہ جا کر پانی لے کر آؤ۔ اسی طرح اقامت دین کے لیے جماعت فرض ہے اور جماعت کے لیے بیعت فرض ہے، ترتیب وہی ہے۔ پاک پانی کی جگہ بیعت کو، وضو کی جگہ جماعت کو، اور نماز کی جگہ اقامت دین کو رکھیے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے وضو فرض ہے اور وضو کے لیے پاک پانی کا حصول فرض ہے، اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت لازم ہے اور جماعت کے لیے بیعت لازم ہے۔ اقامت دین جیسا کٹھن کام ڈھیلی ڈھالی جماعت سے نہیں ہوتا، 4 آنے کی ممبری والی جماعت سے یہ کام نہیں ہوتا۔ انقلاب لانے کے لیے بڑی منظم یعنی آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ جماعت درکار ہے۔ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے والی جماعت درکار ہے، لیکن اس ضمن میں اس جماعت اور صحابہ کرام کی جماعت میں یہ فرق ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق تھی، آپ جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت فرض تھی، کیونکہ آپ غلط حکم دے ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کی شان میں سورہ نجم میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس سے بھی بیعت سمع و طاعت ہوگی وہ فی المعروف کی شرط کے ساتھ ہوگی، یعنی امیر شریعت کے دائرے کے اندر کوئی بھی حکم دے سکتا ہے۔ سراغ خان کی طرح کی اطاعت نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو شراب کو جائز قرار دے دیں، اور چونکہ سراغ خان اجازت دے رہے ہیں اس لیے وہ جائز ہو گئی، نہیں، شراب حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ کسی امام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شراب کو حلال قرار دے دے، کسی پیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ کو نماز سے بری کر دے۔ ایسے ملنگ قسم کے پیر آپ کو اسی شہر لاہور میں مل جائیں گے کہ ان کے نذرانے دے دیا کیجئے، باقی کیا ضرورت ہے نماز کی، وہ آپ کی نماز سے فرار کا فتویٰ دے دیں گے، دے سکتے ہیں۔ ایسی اطاعت سراسر گمراہی ہے۔ شریعت کے دائرے کے اندر اطاعت مطلوب ہے، شریعت کے اوامر رہیں گے اور شریعت کے نواہی رہیں گے۔ اوامر یعنی ڈوز اور نواہی یعنی ڈونٹس۔ شریعت نے جس چیز کو حرام اور ممنوع کہا ہے وہ حرام اور ممنوع رہے گی، اور جس کو فرض اور واجب کہا ہے وہ فرض اور واجب رہے گی۔ اس دائرے کے اندر امیر جماعت جو حکم دے گا اس کا ماننا ضروری ہوگا۔ مزید برآں تنظیمی معاملات میں مشورہ بھی ضروری ہے، بفہوائے وامرہم شورا بینہم، لیکن مشورہ کے بعد فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے والی بات نہیں ہوگی، مشورہ امیر کی ضرورت ہے، لہذا آپ کا امیر آپ کے مشورہ سے فائدہ اٹھا لے گا، اسے کیا اپنے پاؤں پر کڑھاڑی مارنی ہے جو وہ آپ کا اچھا مشورہ رد کر دے۔ چنانچہ اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر رائے تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کے مشورے سے استفادہ کرے گا، لیکن بہرحال فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے وہ نظم جماعت جو اقامت دین کے لیے لازم ہے اور لازم ہونے کے درجے میں فرض ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، یہ جو مسلمان اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، جس طرح آپ کوئی جانور لے کر جاتے ہیں اور اس کی گردن کا پٹا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بالکل وہی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے استعمال کیے۔ صبح سحر کے ایک بہت بڑے عالم دین مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے، دوران گفتگو فرمانے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے اندر امیر کو شورا کے مشورے کا پابند ہونا چاہیے، یعنی شورا کی اکثریت کے فیصلے کو ماننا امیر پر لازم ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایک مقامی عالم دین بھی تھے۔ میں نے کہا جناب امیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا حکم دینے والا۔ میں نے کہا پھر اس لفظ کو چھوڑ دیجئے اور صدر کا لفظ اختیار کیجئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں آج کل جو مغربی تصور ہے اس میں تو پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ فرمائیے
کہ عامر کسے کہتے ہیں؟ اس پر وہ ٹھٹکے۔ میں نے کہا امیر کا لفظ عامر سے زیادہ گاڑا ہے یا نہیں؟ عامر تو اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل عارضی ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر آتی ہے اور وہ صفت مستقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امیر میں تو امریت بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے، جس پر موصوف کے ساتھ آنے والے مقامی عاملین کہنے لگے مولانا ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر خوب تیار ہیں، ان کے ساتھ سنبھل کر بات کیجیے۔ تو جان لیجیے کہ امیر تو عامر سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، چنانچہ معروف کے دائرے کے اندر امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا، جبکہ نفس اسی کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ کیوں کسی کے سامنے جھکے، وہ کسی کی بالادستی کیوں قبول کرے؟ اور جب تک یہ نہیں کریں گے جماعت کیسے بن جائے گی، جد و جہد کیسے ہوگی؟ پھر تو وہ حشر ہوگا جو مالاکنڈ میں آپ نے دیکھ لیا۔ حالانکہ وہاں لوگ جانے دینے کو تیار تھے، ان کے خلوص پر آپ شک نہیں کر سکتے، لیکن حال یہ ہے کہ صوفی صاحب جو کہ امیر ہیں وہ ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہیں کہ نکل آؤ مورچوں سے، لیکن لوگ نہیں نکل رہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تو وہ جماعت مطلوب ہے کہ جس سے حرکت کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو صورت وہ ہو جو چارج آف دا لائٹ بریگیڈ نامی نظم میں آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی۔ حکم دیا گیا لائٹ بریگیڈ کو کہ چارج فار گنز۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ سم ون ہیز بلنڈرڈ، بڑا غلط معاملہ ہوا ہے، بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے۔ دائیں طرف توپیں ہیں، بائیں طرف توپیں ہیں، سامنے توپیں ہیں۔ کیننز ٹو دا رائٹ آف دیم، کیننز ٹو دا لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، والیڈ اینڈ تھنڈرڈ۔ اب اس صورتحال میں حملہ کرنا گویا کہ موت کے منہ میں جانا ہے، لیکن there is not to make reply, there is not to reason why, there is but to do and die. Into the valley of death rode the 600۔ فوجی کا کام یہ پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے مجھے یہ حکم کیوں دیا ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو حکم دیا گیا ہے اس پر بلا چون و چرا عمل کرے۔ لسن اینڈ اوبے۔ لہذا 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے۔ یہ فوج کا ڈسپلن ہے، یہی سموتات ہے جو یہاں مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اس لفظ کو کئی بار استعمال کیا ہے، مثلاً فاسمعوا واطیعوا اور اذ قلتم وقالوا سمعنا واطعنا۔ سابقہ گفتگو کا خلاصہ۔ آگے بڑھنے سے قبل اب تک کی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس کوچہ میں پہلا قدم ہی سوچ سمجھ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا فرض ہمہ وقت ہمہ تن اللہ کی بندگی، دوسرا فرض اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے تن من دھن کا بیشتر اور بہتر لگا دینا، اور اپنے لیے، اپنی معاش کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کمتر اور کہتر رکھنا۔ اللہ کے دین اور اپنی ذات کے مابین نسبت و تناسب کا معاملہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بہتر اپنے لیے رکھا اور کہتر دین کے لیے رکھا تو ناکام ہو گئے۔ اس ضمن میں ایک بڑا پیارا اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی مرشد کے پاس کوئی صاحب بہت عرصہ زیر تربیت رہے۔ اپنا سلوک مکمل کر کے جب رخصت ہونے لگے تو کہا حضرت کوئی آخری نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہیں بہت کچھ بتایا، جاؤ اس پر عمل کرو۔ لیکن وہ صاحب کہنے لگے نہیں جی کوئی آخری نصیحت فرما دیجئے۔ ان کے اصرار پر مرشد نے کہا دیکھنا اللہ کو اپنے سے کہیں کمتر نہ سمجھنا۔ کہنے لگے جی بالکل نہیں، اللہ کو کیسے کمتر سمجھوں گا۔ انہیں راستے کے لیے 2 روٹیاں ساتھ دے دیں، جن میں سے ایک پراٹھا تھا اور ایک سوکھی روٹی۔ راستے میں بھوک لگی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی سائل آ گیا کہ اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ تو حاتم طائی کی قبر پر لات ماری اور پوری سوکھی روٹی اسے دے دی اور پراٹھا اپنے لیے رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس مرشد صاحب کے پہنچے تو مرشد صاحب بات نہیں کر رہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اتنا اصرار کر کے تم نے مجھ سے آخری نصیحت دی تھی اور گھر پہنچتے تک بھی اس پر عمل نہ کر سکا۔ اللہ کے نام پر دی تو سوکھی روٹی، کیا اللہ کو کمتر جانا یا بہتر جانا؟ اور اپنے لیے جو پراٹھا رکھا تھا کیا اپنے آپ کو کمتر سمجھا یا بہتر؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ شکوہ کرے اپنے بندے سے کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہیں کی۔ اے بندے میں بھوکا تھا، میں تو اسے کھانا کے لیے مانگا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ جس نے تجھ سے کھانے کے لیے مانگا وہ میرا بندہ تھا، میرے نام پر مانگ رہا تھا۔ الخلق عیال اللہ۔ تو اگر آپ دین کے لیے کمتر
اور کہتر لگائیں گے تو آپ فیل ہو گئے، اور اگر اپنی زندگی کی ناگزیر ضروریات کے لیے قدر قلیل حصہ رکھ کر انسان اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بیشتر اور بہترین حصہ دین کے لیے لگا دے تو تب اسے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔ فرائض دینی کی عمارت کی تیسری منزل ہے اقامت دین کی جدوجہد، یعنی دین کو غالب کرنے کی کشمکش، اور اس کے لیے لازم ہے جماعت، اور جماعت بھی آرمی ڈسپلن والی، اسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے والی، جس کے لیے مسنون، معصور اور منصوص اسات بیعت کی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، سیرت میں مختلف مراحل پر بیعت ہے، پھر اگر خلافت راشدہ قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں لوگوں کی اصلاح نفس کا سلسلہ قائم ہے تو وہ بھی بیعت ہے۔ حضرت حسین حکومت کی اصلاح کے لیے میدان میں آئے تو بیعت کی بنیاد پر۔ یہ اور بات ہے کہ بیعت کرنے والے اپنی بیعت سے پھر گئے، اس کا وبال ان پر ہوگا، جیسا کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، آیت نمبر 10۔ یعنی جو بیعت توڑتا ہے وہ اپنے اوپر اس کا وبال لیتا ہے، بیعت کی خلاف ورزی کرنے والا اس کا وبال اپنے اوپر لیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بگڑا؟ آپ نے تو شہادت کا جام نوش کر لیا، اصل میں بگڑا تو ان کوفیوں کا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی تھی، اور اس کے بعد جب ابن زیاد کا ڈنڈا چلا تو سب کے سب بیعت توڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں اس بر عظیم پاک و ہند میں تحریک شہیدین اٹھی تو وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی، یہ بیعت جہاد تھی۔ چنانچہ ہمارے ہاں تو ایک ہی درست طریقہ ہے، باقی سارے طریقے مغرب سے درآمد شدہ ہیں، جنہیں میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال یہ منصوص، معصور اور مسنون نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں ایک ہی طریقہ تنظیم ثابت ہے، اور وہ بیعت کا نظام ہے۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں دو ہی حالتیں ممکن ہیں، یا تو اسلامی حکومت یعنی نظام خلافت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اول الذکر صورت ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، جیسے کہ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر ہوئی، اور اگر نظام خلافت قائم نہیں ہے اسے قائم کرنے کے لیے جماعت درکار ہوگی، اور اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ تیسری کوئی حالت ممکن ہی نہیں ہے۔ میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، فقط مات میتۃ جاہلیہ، وہ شخص جاہلیت کی موت مرا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے قبل کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔